اور اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے، جو وصیتیں کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ عائشہ، یہ میرے 2 کپڑے ہیں، ان کو دھو کے رکھ دو، اور ان 2 کپڑوں میں مجھے کفن دینا۔ کیوں؟ جو نئے کپڑے ہیں ان نئے کپڑوں کے لیے زندہ مرنے والے سے زیادہ حقدار ہیں۔ جو زندہ لوگ ہیں وہ نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت ان کے جو فوت ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہ پرانے کپڑے دھو کر مجھے ان میں کفن دے دینا، نئے کپڑے کسی مستحق کو دے دیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا تو زندہ شیر کا اور مرا ہوا سوا شیر کا ہو جاتا ہے۔ میرے تو پیر کی قبر پہ جو چادریں چڑھتی ہیں، اگر وہ چادریں ہی علاقے کے سارے مستحقین میں تقسیم کر دی جائیں تو ان کے کپڑوں کی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ تو زندہ کی اہمیت ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو مردے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ جو کل جسے فون کر کے جس سے باتیں کرتے تھے، کوئی بات کہنی ہو تو اس کے کان میں کہتے تھے، آج سمجھتے ہیں کہ دلاں دیاں بھی جان دے۔ وہ جو مٹی کے اوپر تھا جسے غسل دیتے تھے، مٹی میں دفنا کر سمجھتے ہیں کہ بابا سب کچھ ہی جان دے۔ وہ جو زندہ تھا جس کو کھانے کے لیے لقمے میسر نہیں تھے، آج تو اس کی میت کے آگے آگے چھوارے اور کھجوریں اور فروٹ لے کر بھاگ رہے۔ دیگیں چڑھی ہوئی تھی اس شخص کے ایصال کو جو شخص کل مرا تھا گلی میں بھوک سے۔ زندہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مردے کے نام پر وہ ہوتا ہے الامان والحفیظ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عائشہ یہ 2 کپڑے دھو کے رکھ دو، جب میں مر جاؤں تو مجھے ان میں کفن دے دینا۔ کیونکہ جو نئے کپڑے ہیں ان کے حقدار مرنے والے کی بنسبت جو زندہ ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر پاس بٹھایا، پاس بٹھا کر کہنے لگے، انی اوصیک بوصیۃ ان انت قبلت عنی۔ عمر، میں تجھے کچھ وصیتیں کرنے لگا ہوں، اگر تو ان کو میری طرف سے قبول کرے گا تو میں تجھے کر دیتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کان دھرے۔ ابو بکر کیا کہنے لگے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، عمر ان للہ حقا باللیل لا يقبلہ بالنہار۔ اللہ کے کچھ ایسے حقوق ہیں جو رات کو ادا ہوتے ہیں، دن کو قبول نہیں کیے جاتے۔ عمر، تجھے تیرے بعد میرے بعد تجھے لوگ اپنا امیر منتخب کریں گے۔ اللہ کے کچھ ایسے حقوق ہیں جو رات کو ادا کیے جاتے ہیں، عمر دن کو وہ قبول نہیں کیے جاتے۔
اللہ کو منوانے کے لیے رات کی جو گھڑیاں ہیں عمر، دن میں وہ گھڑیاں نصیب نہیں ہوتی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ کو پتہ ہی تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے علم ہوا کہ مدینہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اور اس کے گھر کے کام کاج کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ارادہ یہ کیا کہ رات کے پچھلے پہر میں جا کر اماں جی کے گھر کے سارے کام کر آیا کروں گا تاکہ کسی کو میرے عمل کا پتہ بھی نہ چلے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں رات کو پچھلے پہر میں اٹھا، میں اس بوڑھی اماں کے گھر کے قریب پہنچا تو ایک بندہ اپنے سر پر اور منہ پر کپڑا کیے ہوئے وہاں سے باہر نکل رہا تھا۔ میں گیا تو اماں جی کے گھر کی صفائی بھی ہوئی تھی، کپڑے بھی دھلے ہوئے تھے، برتن بھی دھلے ہوئے تھے۔ میں واپس آ گیا، اماں جی سے پوچھا کہ اماں جی یہ کون ہے جو آپ کے گھر کے کام کر کے چلا جاتا ہے؟ کہا بیٹا میں نہیں جانتی، رات کے پچھلے پہر میں ایک شخص آتا ہے اور اپنے چہرے کو لپیٹا ہوتا ہے، میں آج تک اسے پہچان نہیں سکی، وہ میرے گھر کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں کھٹکا تو ہو گیا کہ یہ ابو بکر صدیق ہی ہو سکتے۔ دوسرے دن جب رات آئی پھر میں اسی ٹائم میں گیا تو پھر وہی شخص اسی حالت میں باہر نکلا، میں پیچھے پیچھے چلا۔ میں جب اس شخص کے پیچھے پیچھے چلا تو وہ جس گھر میں جا کر داخل ہوا وہ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو رات کے پچھلے پہر میں اس مدینہ کی بوڑھی اماں کے گھر کے کام کاج کر جاتی تھی۔ مرتے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عمر ان للہ حقا، اللہ رب العزت کے کوئی حق ہے جو رات کو ادا ہوتے ہیں دن کو قبول نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ لِلَّهِ حَقًّا، اور اللہ رب العزت کے کوئی ایسے بھی حق ہیں جو دن کو ادا ہوتے ہیں رات کو قبول نہیں ہوتے۔ دن کو اگر اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائی رات کو مسلح پر کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دن کو اگر لوگوں کے حقوق نہ پورے کیے رات کو تیرے مسلح پر کھڑے ہونے کی نماز تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ دن کو اگر کم تولتا رہا تو رات کو پوری نماز تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ دن کو اگر جھوٹ بولتا رہا، دن کو اگر دھوکہ دیتا رہا، دن کو اگر فراڈ کرتا رہا تو تیری تہجد تجھے کسی کام نہیں آئے گی۔ عمر اللہ رب العزت کے کوئی حق ہے جو دن میں ادا کیے جاتے ہیں رات کو قبول نہیں ہوتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر بنے، عصر کی نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بچے آئے اور وہ بچے آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں چلیے ہمارے گھر۔
عمر فاروق چل پڑے، کہ جا رہے ہو؟ کہا آپ سے پہلے جو ہمارے امیر تھے وہ عصر کی نماز کے بعد جا کر ہماری بکریوں میں دھو کر دیتے تھے، ہم یتیم بچے، اب وہ نہیں رہے، اب آپ چلے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ابوبکر تم ہمیں ان کٹھن راستوں پر چھوڑ کر چلے گئے جن پر ہمارے لیے چلنا بڑا مشکل ہے۔ عمر ہمیں ان کٹھن راستوں پر چھوڑ، ابوبکر ہمیں ان کٹھن راستوں پر چھوڑ کے چلے گئے ہو جن کٹھن راستوں پر ہمارے لیے چلنا بڑا ہی مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر اللہ رب العزت کے کچھ حقوق ہیں جو دن کو ادا کیے جاتے ہیں، رات کو قبول نہیں ہوتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لا يقبل النافلۃ حتی تؤدى الفریضۃ۔ عمر یہ اصول یاد رکھنا، اس وقت تک تیرا نفل قبول نہیں ہوگا جب تک تو فرض ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک تیرا نفل قبول نہیں ہوگا، اس وقت تک تیرا صدقہ قبول نہیں ہے، اس وقت تک تیرا اچھی باتیں اور اچھے کام قبول نہیں ہے جب تک تو فرض ادا نہیں کرے گا۔ اگر تو فرض چھوڑ دیتا ہے تیرے نفل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِنَّمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فِي الْآخِرَةِ بِاتِّبَاعِهِمُ الْحَقِّ۔ ترازو اس کا بھاری ہوگا جس کا ترازو آخرت میں بھاری ہوگا حق کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ ترازو اس کا بھاری ہوگا جس کا ترازو آخرت میں بھاری ہوگا حق کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ اور اگرچہ حق کی اتباع کرنا ان لوگوں کے لیے جن کا ترازو آخرت میں بھاری ہوگا دنیا میں ان کے لیے مشکل ہی تھی، یہ فرائض ادا کرنے ان کے لیے، اس کے لیے انہوں نے مشکلات اٹھانی پڑی انہیں، لیکن ترازو اسی کا بھاری ہوگا جس کا ترازو آخرت میں بھاری ہو جائے گا دنیا میں حق کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا میزان ان یوزا فیہ الحق ان یکون ثقیلا، اور ترازو کا بھی حق یہ ہے جس ترازو میں حق رکھا جائے اس ترازو کا حق یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ بھاری ہو۔ وَإِنَّمَا خَفَّتْ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فِي الْآخِرَةِ، اور ہلکا ترازو اس کا ہے جس کا ترازو کل قیامت کے دن ہلکا ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں نیک اعمال کے کرنے کو بڑا ہلکا جانا، حق کو بڑا ہلکا جانا، کل قیامت کے دن ان کا ترازو ہلکا ہو جائے گا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَحَقٌ لِلْمِيزَانٍ ان یوزا فیہ الباطل ان یکون خفیفا، اور ترازو کا حق یہ ہے جس ترازو میں باطل رکھا جائے کہ وہ ترازو ہلکا ہو جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر ترازو میں حق رکھا جائے تو ترازو کا حق ہے کہ وہ وزنی ہو جائے،
اور اگر ترازو میں باطل رکھا جائے تو ترازو کا حق ہے کہ وہ ہلکا ہو جائے۔ حق کیا ہے؟ جو ترازو میں آئے گا اور ترازو باری ہوگا، وہ حق کیا ہے؟ وہ حق اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک، کیا یہ کہتے ہیں کہ احمد مجتبی نے اپنی طرف سے یہ قرآن گھڑ لیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ حق ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ حق اللہ کی کتاب ہے، حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کہتے تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے عبداللہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کچھ لکھ لیتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں ہوتے ہیں، آپ سارا کچھ ہی لکھ لیتے۔ حضرت عبداللہ یہ بات لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے نبی، آپ جو بولتے تھے میں وہ لکھتا تھا، یہ تدوین حدیث ہے، جو یہ سمجھتے ہیں نا 300 سال بعد لکھی گئی، 200 سال بعد لکھی گئی، 1 سال بعد، 100 سال بعد لکھی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لکھنا شروع کر دیا، صحیفے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جو کچھ آپ کہا کرتے تھے میں لکھ لیتا ہوتا تھا۔ آپ نے مجھے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، آپ ہر کچھ نہ لکھا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکتب یا عبداللہ، عبداللہ جو میں کہوں وہ لکھ لیا کرو۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق۔ عبداللہ جو کچھ میں کہوں وہ لکھ لیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ حق اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب ہے، حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، حق اللہ کی توحید ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دون اللہ هو الباطل۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر، جس ترازو میں حق رکھا جائے اس ترازو کا حق یہ ہے کہ وہ باری ہو جائے، اور عمر، جس ترازو میں باطل رکھا جائے اس ترازو کا حق یہ ہے کہ وہ ہلکا ہو جائے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دون اللہ هو الباطل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی وضاحت قرآن مجید نے کر دی۔ جو لوگ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جولیاں پھیلاتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کو اپنا ساتھی اور ساتھی مانتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے لیے ذبح کرتے ہیں،
جو لوگ اللہ رب العزت کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے لیے عبادات کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کو اپنے ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر آسانی میں یاد رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے لیے اپنی ساری کی ساری عبادتوں کو خالص کرتے ہیں، ان کے میزان میں جو چیز ہوگی وہ حق ہوگا۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ رب العزت کے گھر کو اور در کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پہ چلے جائے، دوسروں سے اپنی حاجتیں مانگے، اپنی ضروریات طلب کرے، بارشیں طلب کرے، بیٹے طلب کرے، بیٹیاں طلب کرے، شفائیں طلب کرے، ان کے نام کے نظر و نیاز دے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائیں، ان کے آستانوں کے چکر لگائے، ان کے آستانوں پر جا کر اپنی جبی کو جھکائے، وہاں پہ جانور ذبح کرے، ان سے جا کر مانگے، هو الباطل، یہ باطل ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ترازو کا یہ حق ہے کہ جس ترازو میں باطل رکھا جائے وہ ترازو ہلکا ہو جائے۔